Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariya. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن تجوید ود سارا خان یوٹیوب چینل میں میں ہوں سارا خان آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سیکھ رہے ہیں تجوید کے قواعد. تو الحمدللہ ہم نے تجوید کے قواعد سیکھنا سٹارٹ کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر پریکٹس کے لیے اپنا پارہ نمبر 30 جو ہے وہ بھی سٹارٹ کیا ہے. اس کی بھی ہم ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں، جو رولز ہم سیکھتے ہیں. تو لیسن کی طرف جانے سے پہلے میں حدیث پاک کے وہ الفاظ دہرانا چاہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کو پھر آگے سکھائیں، اور جو سیکھا ہو اور سکھایا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ویورز، ابھی ہم لوگوں کو اسکرین پہ جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے قلقلہ، اور ساتھ لکھا ہوئے کتب جدن. جب آپ ہماری پچھلے لیسن میں دیکھیں گے کہ حروف قلقلہ جو تھے وہ 5 تھے، اور ان 5 حروف پر جب ساکن کا نشان ہوگا تو تب ہم قلقلہ ادا کریں گے. قلقلہ کا مطلب یعنی ہلا کے پڑھنا، اور ایکوئک یا باؤنسی ساؤنڈ کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اب دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو 2 ورڈز ہم نے لکھے ہوئے صغریٰ اور کبریٰ، ان کے بیسکلی عربک میں میننگس، یعنی یہ بیسکلی قلقلہ کے لیولز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں کہ قلقلہ کے یہ لیولز ہیں، یعنی کس لیول پر کون سا قلقلہ جو ہے ہم ادا کریں گے. تو اب یہ جو صغریٰ کا ورڈ ہے نا، یہ عربک میں یوز ہوتا ہے چھوٹا. ٹھیک ہے، چھوٹا، یا ہم کہیں کہ ویک، یعنی ہلکا سا. ٹھیک ہے، اور کبریٰ کا جو ورڈ ہے عربک میں یہ یوز ہوتا ہے بہت بڑے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت بڑا، یہ آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ آپ نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہوگا جو کہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ قلقلہ ادا کیجئے، یہاں پہ قلقلہ کبریٰ ہو رہا ہے. تو اب جو لوگ بالکل بگنرز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کبریٰ کا ورڈ جو ہے بیسکلی کیا میننگ رکھتا ہے. تو یہ آسانی کے لیے میں نے اس کے میننگ سب سے پہلے لکھ لیے، یعنی بہت بڑا. اور اگر انگلش میں ہم کہیں اس کو تو ہم کہیں گے اسٹرانگیسٹ. اسٹرانگیسٹ، ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑا، یہ ای ہے. ٹھیک ہے، اسٹرانگیسٹ. اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ لیتی ہوں، اسٹرانگیسٹ. اچھا، اب جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ صغریٰ ہم کون کون سے ایسے ورڈز ہیں جن پہ ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس ڈائیگرام سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ورڈز کے میننگز اور لیولز یہ آپ لوگوں کو ایکسپلین ہو گئے ہیں. اب میں یہ پارٹ جو ہیں یہ ریموو کر لیتی ہوں، اور پھر میں اس کی ایگزامپلس کی طرف چلتی ہوں. ٹھیک ہے، کہ قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ صغریٰ ہم کن ورڈز پہ کریں گے. تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں قلقلہ صغریٰ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں قلقلہ کبریٰ. کبریٰ، ٹھیک ہے. اور آسانی کے لیے اب میں ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے اسٹرانگیسٹ، یعنی جس پہ ہم نے زیادہ پاورفل قلقلہ کرنا ہے. اس کے بعد مجھے ڈفرینٹ کلرز پسند ہیں تو میں گرین سے لکھ لیتی ہوں یہاں پہ اسٹرانگ. ٹھیک ہے، اسٹرانگ، کیونکہ آپ نے اگر اپنے لیسن کو خوبصورت بنانا ہے
تو آپ اس میں کلرز پیدا کریں ڈفرینٹ. اسٹوڈنٹس آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی خوبصورتی بہت پسند ہے. اور اچھا اب یہ جو ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ویک, یہ اس کا لیول 3 ہوگا کلکلا کا. اچھا اب ہم اسٹرانگیسٹ یعنی جہاں پہ ہم زیادہ پاورفل کلکلا کون سے ایسے لیٹر پر ادا کریں گے. تو ایگزامپل میں ہم جاتے ہیں, جیسے یہ ورڈ ہے ال, ٹھیک ہے, حجی, الحجی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں حسد, حسد, حسد. اور اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ویک, جو اس کی ایگزامپل ہے اس میں ہم لکھ لیتے ہیں صد, ٹھیک ہے, صد را کیا. اب ہم نے دیکھنا ہے, اب یہ جو کلکلہ کبریٰ کی ایگزامپل میں یہ اسٹرانگیسٹ اور اسٹرانگ آئیں گے نا, یعنی اسٹرانگیسٹ میں ہم نے زیادہ پاورفل آواز کے ساتھ کلکلہ کرنا ہے اور اسٹرانگ میں ذرا تھوڑی سی لائٹ میں, ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے ویک کا نام دے دیا, یعنی اس میں بالکل ہلکا کلکلہ کیا جائے گا. تو اس کی ایگزامپل آپ یہ اسٹرانگیسٹ کی یہ دیکھنی ہے کہ جو بھی ورڈ لیٹر آف تشدید کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں پہ کلکلہ کبریٰ یعنی اسٹرانگیسٹ کلکلہ ادا کرنا ہے. اب جیسے یہ اس الحجی کا لاسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے جیم, ٹھیک ہے, اور جیم کے اوپر ہے تشدید اور نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر اس ایسے ورڈ پہ وقف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اینڈ میں ہم نے اگر فرض کریں آیت کے اینڈ میں یہ ورڈ ہو, جیسے یہ وہ آیت کا نشان ہوتا ہے, سمبل سرکل جو ہے, اس کے بیچ میں آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے, فرض کریں ہم نے 3 لکھا ہوا ہے, اور ایک ورڈ ہے کہ وہ حجی ہے. تو اب ہم کلکلہ کرتے ہوئے زیر کو تو نہیں ادا کریں گے, لیکن اس کی جو تشدید کے ساتھ جس ورڈ کی جو مطلب ایک پاور ہے نا, جیم پہ ہم رکیں گے, تو وہ پاورفل ساؤنڈ ہم ضرور ادا کریں گے. ہم کریں گے الحج, ٹھیک ہے. یہ اسٹرانگیسٹ کلکلہ یعنی کلکلہ کبریٰ کی ایگزامپل ہے. سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ورڈ لیٹر آف تشدید یعنی تشدید والے حرف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو تو اس پہ ہم کلکلہ کبریٰ ادا کریں گے, یعنی اس تشدید کی پاور کو تو ادا کریں گے بٹ وہ جو نیچے یا اوپر اس کی جو حرکت ہوتی ہے وقف کی صورت میں وہ ادا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے اسٹرانگ کلکلہ, اس کی یعنی کلکلہ کبریٰ کی دوسری جو تھوڑا سا ہلکا لیول, تو اس کو بھی ہم کلکلہ کبریٰ ہی کہیں گے, لیکن یہ تھوڑا ہلکا ہوگا. اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ورڈ لیٹر آف کلکلہ پہ اینڈ ہو رہا ہے لیکن اس میں تشدید نہیں ہے, یعنی اینڈ میں وہ حرف آ رہا ہے, تو ہم بالکل اسٹرانگیسٹ سے تھوڑی سی ہلکی آواز سے اس کو ہم کلکلہ ادا کریں گے. جیسے کہ یہ ہے حسد, د کی آواز آ رہی ہے نا, حسد. اچھا اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل ویک, یعنی جہاں پہ کلکلہ تو ہوگا لیکن ہلکا ہوگا, سب سے ویک کلکلہ, ٹھیک ہے, وہ اس کی ایگزامپل میں آئے گا کلکلہ صغریٰ. اچھا اب دیکھیں کہ اس کی پہچان آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو ورڈ کے بیچ میں, ٹھیک ہے, اب جیسے یہ دال ساکن ہے, یہ ہے تو کلکلہ لیٹرز میں سے, لیکن یہ اس ورڈ کے بیچ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مڈ آف دا ورڈ. تو یہاں پہ دال ساکن ہے, کلکلہ ادا ہو رہا ہے, تو ہم کیسے کلکلہ کریں گے؟ یہ کلکلہ صغریٰ کی ایگزامپل ہیں. صاد راک ہے, صاد راک ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ایگزامپلز ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو 3 ایگزامپلز ان ورڈز کی ہمارے پاس کون کون سی ہیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے جب ہم کلکلہ کبریٰ اور کلکلہ صغریٰ کو سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. نیکسٹ ورڈ ہے کلکلہ کبریٰ سے ریلیٹڈ الحق, ٹھیک ہے, الحق. اب دیکھیں یہ ورڈ بھی تشدید کے ساتھ لیٹر آف تشدید سے اینڈ ہو رہا ہے, تو ہم یہاں پہ اگر فرض کریں ہم نے کلکلہ ادا کرنا ہوگا تو ہم تشدید کے زور کو تو ادا کریں گے لیکن اس کے اوپر جو موومنٹ ہوگی وہ نہیں پڑیں گے. ہم کہیں گے الحق,
ٹھیک ہے، یہ بھی کلکلہ کبریٰ کی اگزامپل ہے. اور نیکسٹ ورڈ ہم جو اسٹرانگ کلکلہ میں ہوگا، یعنی ورڈ تشدید والے لیٹر سے اینڈ نہیں ہو رہا، کلکلہ والے لیٹر سے اینڈ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ میں یہ والا دوسرا ورڈ لکھ لیتی ہوں تاکہ آسانی رہے. احد، احد، ٹھیک ہے. اب اینڈ میں لیٹر آف کلکلہ ہے، یعنی دال ساکن ہے اس ورڈ کے، تو ہم تھوڑا سا اسٹرانگ کلکلہ کریں گے، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. احد، د، ٹھیک ہے. اور تھرڈ ایگزامپل کلکلہ صغریٰ کی ہے، اب وہ ہم کریں گے ال، اب، ٹھیک ہے، ال، اب، تر، ٹھیک ہے. اب یہ جو با ہے اس میں، یہ حروف کلکلہ میں سے ہیں، لیکن یہ مڈ آف دا ورڈ آ رہا ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلکلہ صغریٰ کہیں گے. یعنی نہ تو رک رہے ہیں اور چلتے ہوئے روانی سے ہم نے کلکلہ ادا کرنا ہے، اس لیے یہ ویک ہوگا. الابتر، الابتر، ٹھیک ہے. چلیں، امید ہے کہ الحمدللہ ان ایگزامپل سے اور اس طریقے سے ہمیں کلکلہ کبریٰ اور کلکلہ صغریٰ جو ہیں وہ بہت اچھے سے ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس رول کو آگے انشاءاللہ تلاوت میں بھی امپلیمنٹ کریں گے، اور آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے، اور کچھ اگر نہ بھی سمجھ آ رہا ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.